اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آج سے تقریباً 3000 سال پہلے کی بات ہے کہ یونان کے ملک میں ایک ریاست تھی۔ اس ریاست کا نام مقدونیہ تھا اور اس پر شاہ پیلقوس حکومت کرتا تھا۔ ناظرین، پیلقوس بادشاہ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام سکندر تھا۔ یہ لڑکا بہت ذہین اور فطن تھا۔ اس کے نیلی نیلی آنکھوں میں ایسی ذہانت اور روشنی کی شعاعیں پھوٹتی تھیں کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے تھے۔ خدا نے بھی اسے کچھ ایسی غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا تھا کہ جو عام لوگوں میں نہیں پائی جاتے۔ مثلا یہ کہ وہ دو سیمرز کی مدد سے آسمان کی جانب پرواز کر سکتا تھا۔ اس طرح وہ اپنے شیشے کے خول میں بند ہو کر سمندر کی گہرائیوں میں اتر سکتا تھا۔ ناظرین، اس کے لیے حیران کن کارناموں کی وجہ سے لوگ اسے خلا کا مسافر، مثالی بیٹا وغیرہ کہا کرتے تھے۔ سکندر بچپن ہی سے نڈر، جنگجو اور ارادے کا پکا تھا۔ وہ جب کسی بات کا ارادہ کرتا اسے پورا کر کے ہی دم لیتا تھا۔ ناظرین، اسے جنگیں لڑنے اور فتوحات حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا، اور یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ اس کو اپنی لاتعداد مہمات میں سے کسی بھی کبھی ناکامی نہیں ہوئی۔ اس کی ان شاندار فتوحات کی وجہ سے اس کا نام سکندر کی بجائے سکندر اعظم سے مشہور ہو گیا تھا۔ ناظرین، اپنے باپ شاہ پیلقوس کی وفات کے بعد جو وہ مقدونیہ کا بادشاہ بنا تھا، اس نے فوراً ہی اپنی جنگجو طبیعت کے تقاضے کے مطابق مہمات کا آغاز کر دیا اور فتوحات پر فتوحات حاصل کرتا چلا گیا۔ یونان کے مختلف علاقوں کو فتح کرنے کے بعد جب اس نے ایشیا کا رخ کیا تو راستے میں آنے والی تمام ریاستوں کو بھی تاراج کرتا چلا گیا اور یوں اس نے آدھی دنیا فتح کر لی۔ ناظرین، پھر سکندر مصر، ایران، افغانستان جیسے عظیم الشان سلطنتوں کو ختم کرتا ہوا ہندوستان پہنچ گیا۔ وادی کابل کو عبور کرنے کے بعد وہ وادی سندھ کی جانب بڑھا تو 7 دریاؤں کی اس خود مختار زمین پر بہت سی خود مختار ریاستیں قائم تھیں جو آپس میں لڑتی جگڑتی رہتی تھی۔ ان ریاستوں میں ایک ٹیکسلا کی ریاست بھی تھی جو وادی سندھ سے لے کر وادی جہلم تک پھیلی ہوئی تھی۔ ناظرین، اس ریاست کے راجا کا نام اجی تھا۔ جہلم اور چناب کے درمیان علاقہ پر راجا پورس کی حکومت تھی۔ راجا اجی اور راجا پورس کی آپس میں سخت دشمنی تھی۔ پورس اجی کو ایک لڑائی میں شکست بھی دے چکا تھا، اس لیے اس وقت اجی کی طاقت اتنی نہ تھی کہ وہ سکندر کا مقابلہ کر سکے۔ چنانچہ اس نے سکندر کی آمد پر جنگی تیاریاں کرنے کی بجائے قیمتی تحائف اور نذرانے بیچ کر سکندر کی اطاعت قبول کر لی، اور جب سکندر دریائے سندھ عبور کر کے ٹیکسلا پہنچا تو اجی نے استقبال نہایت شاندار طریقے سے کیا تو سکندر بہت خوش ہوا اور کچھ دن ٹیکسلا قیام کر کے جہلم کی طرف بڑھا۔ ناظرین، راجا پورس نے دریائے جہلم کے کنارے اس کا خوب مقابلہ کیا۔ بڑی زبردست جنگ کی جس میں راجا پورس کو شکست پاش ہوئی، لیکن اس کی بہادری اور شجاعت سے متاثر ہو کر سکندر نے اس کے علاقے کو اسے واپس کر دیا اور خود دریائے چناب کی جانب بڑھ گیا۔ سیالکوٹ کی راجا نے بھی اطاعت قبول کر لی اور سکندر جنگ کیے بغیر ہی دریائے راوی کی طرف بڑھ گیا۔ ناظرین، یہاں راجا کاتی نے اس کا مقابلہ کیا اور باری جانی اور مالی نقصان اٹھایا۔ سکندر فتح پہ فتح حاصل کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا کہ دریائے بیاس کے قریب ایک ریاست کے راجا نے اسے صلح اور آشتی کا پیغام بھیجا، اور باوجود جنگ کے استطاعت رکھنے کے اس نے صلح جوئی کا راستہ اختیار کیا۔ ناظرین، سکندر جب اس کے علاقہ میں داخل ہوا تو اس کے بے شمار فوج اور جنگی ساز سامان دیکھ کر بہت حیران ہوا اور پوچھنے لگا کہ اس قدر اسلحہ اور سامان اور اتنی زبردست فوج یقیناً کچھ معنی رکھتی ہے۔ کہیں میرے ساتھ آپ کوئی فریب تو نہیں کر رہا؟ لڑنے کی بجائے آپ مجھ سے ہاتھ ملا رہے ہو؟
تو راجا نے جواب دیا کہ مکر اور فریب بزدلوں کا شیوا ہوتا ہے، میں بزدل نہیں ہوں بلکہ بہادر اور صاحب مقدر ہوں۔ یہ لشکر تو میرا جزوی لشکر ہے، اس کے علاوہ مجھے خدا نے بہت کچھ دیا ہے، چاہوں تو جنگ بھی کر سکتا ہوں، لیکن اس وقت تیرا ستارہ بلندی پر ہے، لڑائی میں خواہ مخواہ خون خرابہ ہوتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ ہزاروں بندگان خدا کا خون ہو، اس لیے تیری طرف صلح کا پیغام بھیجا تھا۔ سکندر نے اس کی صاف ستھری گفتگو کا یقین کیا اور اسے امان دے دی۔ تو ناظرین، اس خوشی میں راجا نے ایک جشن کا اہتمام کیا اور سکندر اور اس کے تمام لشکر کی نہایت پر تکلف دعوت کے اہتمام نہایت وسیع پیمانے پر کیا گیا۔ نہایت قیمتی خیمے میدانوں میں نصب کیے گئے، بہترین قسم کے فرش اور فروش بچھائے گئے، سکندر کے لیے مسند شاہانہ سجائی گئی۔ جب سب مہمان اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے تو کھانے پینے کے انواع اور اقسام کے خوان پیش کیے گئے۔ سکندر کے سامنے قیمتی ہیرے جواہرات کے دسترخوان سجائے گئے۔ تب راجا نے نہایت ادب سے جواہرات تناول کرنے کی دعوت دی، تو سکندر اعظم نے حیرت سے راجا کو دیکھتے ہوئے جواب دیا کہ ہیرے جواہرات انسان کی غذا نہیں ہوتا۔ تو راجا نے سکندر اعظم سے پوچھا، تو پھر آپ کیا کھایا کرتے ہیں؟ تو سکندر نے جواب دیا کہ وہی روٹی جو تمام دنیا کے لوگ کھاتے ہیں۔ اس پر راجا نے کہا، تو کیا روٹی آپ کو اپنے ملک میں نصیب نہیں ہوتی، جو اتنی تکلیف اور مصیبتیں اٹھا کر آپ تمام دنیا کے خاک چامتے پھرتے ہو اور ہزاروں بندگان خدا کو بھی اپنے ساتھ تکالیف میں مبتلا کرتے ہو؟ ہم نے سوچا تھا کہ آپ کی غذا ہیرے اور جواہرات ہوتے ہوں گے، جن کو حاصل کرنے کے لیے آپ دور دراز کے سفر طے کرتے ہیں اور اتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں۔ انسان پیٹ کی خاطر سب کچھ کرتے ہیں، اگر یہی روٹی آپ کی غذا ہے تو پھر اس قدر بندگان خدا کو کیوں اتنی تکلف دیتے ہو؟ اتنی تکلف، اتنی تیغ بندی کی کیا ضرورت ہے؟ سکندر اعظم راجا کی باتیں سن کر بڑا متاثر ہوا اور آہستہ سے بولا کہ اس تمام سفر میں مجھے جو کچھ حاصل ہوا وہ تیرا دیا ہوا سبق مجھے یاد رہے گا۔ ناظرین، اس کے بعد سکندر نے مزید پیش قدمی کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس کی فوجوں نے بھی دریا بیاس عبور کرنے سے انکار کر دیا اور سب اپنے وطن کی طرف واپس لوٹ گئے۔ ناظرین، امید ہے کہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہو، تو آخر میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔